بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے شرک اکبر کے اقسام میں 13واں سوال ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب شرک کے نفی کی انکار کی بات آتی ہے، 4 چیزیں ہیں جس کا انکار کرنا ضروری ہے، تبھی آدمی شرک سے بچتا ہے. 4 چیزیں ہیں جن کا رد کرنا ضروری ہے، تبھی ہم شرک سے بچ سکتے ہیں. یہ 4 چیزوں میں اگر ہم نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا تو ہم شرک میں گر جائیں گے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کا انکار کرنا ضروری ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں، جیسے رزق دینا، اولاد دینا، بارش نازل کرنا، نفع نقصان، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس بات کا انکار کرنا. سب سے پہلا انکار اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں اکیلا جاننا. اب جانتے بہت سارے لوگ جو صوفیہ ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ زمین اس وجہ سے چل رہی ہے کہ یہاں پر قطب اور ابدال ہیں. بہت نیک لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے زمین کو تھام کر رکھا ہے، ان کی وجہ سے زمین چلتی ہے، زمین کا نظام چلتا ہے. جب قطب اور ابدال نہیں ہیں تو پھر کائنات کا نظام بھی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں یہ شریک ہے اللہ تعالیٰ کے، تو اس نے اللہ کے کاموں میں انہیں شریک کیا، اور ایسا شخص مشرک ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں تنہا ہے، کسی کی اسے کبھی ضرورت نہیں ہے، نہ کبھی ضرورت ہوگی. اب سوچئے جتنے نیک لوگ ہیں اولیاء اللہ، وہ ابھی ہمارے نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. اس سے پہلے دنیا کب سے قائم ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے. کب اسے لوگوں کی ضرورت پڑی ہے کائنات کا نظام چلانے میں یا اپنے معاملات میں؟ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے افعال کی نفی کرنا کہ کوئی اس میں شریک نہیں، سب سے پہلے یہ چیز ہے جس کا انکار کرنا ضروری ہے. دلیل دی شیخ نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب مشرکوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کائنات کا نظام کون چلاتا ہے تو وہ کہتے اللہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ چیز ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں تنہا ہے اور اس کے کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں. نمبر 2، اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی رکوع، سجدہ، قربانی، نذر و نیاز، امید، محبت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس نے اللہ کی عبادت میں انہیں شریک کر لیا، اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. جیسے نبیوں کو، اولیاء کو مصیبت میں مدد کے لیے پکارنا، یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے. پہلا شرک اللہ کے کاموں میں ہے، اور دوسرا اللہ کی عبادت میں ہے. اللہ کی عبادت میں شرک جائز نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. اے اللہ کے نبی آپ کہیے کہ بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یعنی میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو میں شریک نہیں کرتا. یعنی عبادت میں یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. تیسری چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں عقیدہ رکھنا. اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب جانتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی کسی کے پاس کوئی صفت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اکیلا ہے. جیسے اللہ سنتا ہے ویسے کوئی نہیں سن سکتا، جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب جانتا ہے کوئی نہیں جو غیب جانتا ہو. یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور خوبیوں میں اکیلا ہے. جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ہم اردو زبان میں، کنڑا زبان میں، ہمارے اس ملک میں کتنی زبانیں پائی جاتی ہیں، ہر زبان میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں. گونگے بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے، ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے. اور سوچئے جو نیک لوگ فوت ہو گئے، ہمارے نبی کو لیجیے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عربی زبان کے علاوہ یہ ساری زبانیں معلوم تھیں جو آج ہم بات کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو اس کا علم نہیں تھا. لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، آپ کسی بھی زبان میں پکارو تو وہ سن لیں گے. یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ جب رسول کو ان کی زندگی میں ان زبانوں کا علم نہیں تھا. کئی زبانیں تو 200 سال 300 سال پہلے آئی ہیں، یہ زبانیں اب ایجاد ہوئی ہیں. انہیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ زبانیں ایجاد ہوئی ہیں اور ان زبانوں سے لوگ ہمیں پکار رہے ہیں؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر زبان کو جانتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر کوئی آدمی یہ خوبیاں
رسول کے بارے میں، جیسے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہیں، اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ہر جگہ سے سنتے ہیں، جب وہ زندہ تھے تو کیا وہ ہر جگہ کی آوازیں سنتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے جو ہر چیز کو ہر جگہ سے سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے صفات کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ کوئی اللہ کی خوبیوں میں اس کا شریک نہیں. جیسے کوئی آدمی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول یا اولیاء بھی غیب جانتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کہیے کہ زمین و آسمان میں کوئی نہیں جو غیب جانتا ہو سوائے اللہ کی. یعنی اللہ کی خوبیوں میں، اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. چوتھی اور آخری چیز ہے وہ یہ جس سے شرک ہوتا ہے، جس سے بچنا ضروری، اور آخری چیز ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ نہ دے. تشبیہ کا مطلب جیسے ہم کہیں یہ آدمی فلاں آدمی کی طرح ہے، تشبیہ دینا. اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا کفر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے. اس کی کوئی مثال ہم نہیں بیان کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کو تشبیہ ہم نہیں دے سکتے. اگر کوئی آدمی اللہ کو تشبیہ دیتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی طرح ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ انسانوں کے ہاتھ کی طرح ہے، تو یہ تشبیہ جائز نہیں ہے. اور اس میں سے بہت بری تشبیہ ہے وہ یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہے، جیسے کسی بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی ضرورت ہے. یہ مثال بہت خطرناک ہے عقیدے کے باب میں، کیونکہ ہم نے اللہ کی تشبیہ دی ایک ظالم بادشاہ سے، ایسا بادشاہ جس کو رعایا کی پوری خبر نہیں ہے، رعایا کے بارے میں اسے معلوم نہیں ہے، یا تو بوڑھا ہو چکا ہے، یا اس کا وزیر اس کے اوپر غالب آ گیا ہے، یا ظالم ہے، یا بے وقوف ہے کہ اسے اپنے رعایا کا پورا علم نہیں ہے، یا جاہل ہے، اسے نہیں معلوم ہے. کوئی وزیر ہے، اس کے پاس جا کے درخواست دیں گے تو وزیر جا کے سامنے بادشاہ سے کہے گا، تب بادشاہ کو پتا چلے گا ہاں اس کی یہ شکایت ہے، ہاں اس کا یہ مسئلہ ہے. یعنی اللہ کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نیک لوگوں کی ضرورت ہے، اس نے اللہ کو ایک انسان سے جو بادشاہ ہے اس سے تشبیہ دی، اور یہ تشبیہ بہت خطرناک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے دل کو پیدا کیا ہے، اس سے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے یا اس سے دعا کرنے کے لیے ہمیں کیوں کسی کی ضرورت ہے؟ ہمیں کیوں کسی واسطے کی ضرورت ہے؟ تو یہ جو لوگوں میں مثال مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت ہے، جس طرح سے بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر کی ضرورت ہے، یہ مثال تشبیہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا جائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یعنی وہ بادشاہوں کی طرح نہیں جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے مثال دینا، تشبیہ دینا، یہ تشبیہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تشبیہ سے پاک رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے. یہ چار چیزیں ہیں، اگر ہم نے ان کا انکار کر لیا تو ہم شرک سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں اکیلا جاننا کہ کوئی اس کے کاموں میں شریک نہیں، جیسے بارش نازل کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، جیسے سجدہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، جیسے ہر چیز کو سننا، ہر چیز کو دیکھنا. اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے، مخلوق کے تشبیہ سے اسے پاک قرار دینا. یہ چار قسم کی چیزیں ہیں. اگر ہم نے اس کا انکار کیا تو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی اس نے شرک کا انکار کیا اور وہ موحد ہے. اور شیخ دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنا من الموحدین ولا تجعلنا من المشرکین. اللہ تعالیٰ تو ہمیں موحدین میں سے بنا اور مشرکوں میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو شامل نہ فرما. یہ دعا خود شیخ نے ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اکبر سے اصغر سے محفوظ رکھے، آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.